بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میں آپ کو ایک بار پھر اقرا حفاظ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے لغت القرآن حصۃ الحوار۔ آئیے اب ہم اپنے سبق الدرس الثالث فصول السنہ کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ صفحہ نمبر 116 کھول لیجئے۔ فصول السنتی موسم، season, فصل موسم، season, فصل الربیع موسم بہار، spring, فصل الصیف موسم گرما، summer, فصل الخریف موسم خزاں، autumn, فصل الشتاء موسم سرما، winter, جو موسم، فضا، atmosphere, مناخ آب و ہوا، climate, درجۃ الحرارتی درجہ حرارت ٹیمپریچر، temperature, غائم ابر آلود بادلوں سے ڈھکا ہوا۔ cloudy. عزیز طلبہ اکرام، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان موسموں کے نام کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ آئیے عزیز طلبہ اب ہم حوار کی طرف چلتے ہیں۔ الحوار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم فصلا فی السنۃ، سال میں کتنے موسم ہیں؟ فی السنۃ اربعۃ فصول، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ ما ہی، وہ کون سے ہیں؟ هل تذکر لنا اسماء هذه الفصول، کیا آپ ہمیں ان مہینوں کے نام بتائیں گے؟ نعم، لم لا، وهي فصل الربیع، فصل الصیف، فصل الخریف وفصل الشتاء۔ جی ہاں، کیوں نہیں، وہ ہے موسم بہار، موسم گرما، موسم خزاں اور موسم سرما۔ ما ہی شہور فصل الربیع فی بلدک، آپ کے ملک میں موسم بہار کے کتنے مہینے ہیں؟ شہور فصل الربیع فی بلدی ہی مارس و اپریل، میرے ملک میں موسم بہار کے مہینے 2 ہیں، مارچ اور اپریل۔ کیف یکون الجو فی الربیع، موسم بہار میں موسم کیسا ہوتا ہے؟ یکون الجو معتدلا فی فصل الربیع وتکون السماء صافیہ، موسم بہار میں موسم خوشگوار ہوتا ہے اور آسمان صاف ہوتا ہے۔ هل تحب فصل الصیف ام لا، کیا آپ کو موسم گرما پسند ہے یا نہیں؟ لا احب فصل الصیف لأنه تشتد فیہ الحرارہ، مجھے موسم گرما پسند نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت شدید گرمی پڑتی ہے۔ متى يبدأ فصل الخریف فی بلدک، آپ کے ملک میں موسم خزاں کب شروع ہوتا ہے؟ یبدأ فصل الخریف فی بلدی فی شہری اکتوبر و نومبر عادتاً، میرے ملک میں موسم خزاں شروع ہوتا ہے عام طور پر اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں۔ فی ای فصل تکثر الغیوم وتشتد البرودۃ، کس مہینے میں بادل زیادہ ہوتے ہیں اور سردی بڑھ جاتی ہے؟ فی فصل الشتاء تکثر الغیوم وتشتد البرودۃ یطول النہار ویقصر اللیل۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے عزیز طلبہ، یہ آخر کا جو حصہ لکھا ہے یطول النہار ویقصر اللیل، آپ اس کو درست کریں۔
آپ اس کو کریں گے یطول اللیل ویقصر النہار، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو درست کریں، یطول اللیل ویقصر النہار۔ ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ موسم سرما میں بادل زیادہ ہوتے ہیں اور ٹھنڈ بڑھتی ہے، اس میں راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ الی اللقاء، پھر ملیں گے۔ مع السلامہ، اللہ حافظ۔ عزیز طلبہ اکرام، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس حوار کو اچھی طرح یاد کیجئے گا اور گھر میں کسی بڑے کو سنائیے گا۔ آئیے اب ہم تدریبات کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الاول، درج ذیل کلمات کا عربی میں ترجمہ کریں۔ عزیز طلبہ، آپ نے جو موسموں کے نام عربی میں یاد کیے تھے، ابھی انہیں یہاں لکھنا ہے۔ موسم جیسے فصل، موسم سرما جیسے فصل الشتائی۔ تو عزیز طلبہ، اس طور پہ آپ نے اس تدریب کو حل کرنا ہے۔ انشاءاللہ PDF شیئر کر دی جائے گی، جس سے آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیجئے گا۔ آئیے اب ہم التدریب الثانی کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الثانی، درج ذیل خالی جگہوں کو دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے پر کریں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سامنے یہاں 5 ناقص جملے لکھے ہوئے ہیں، جنہیں ہم نے مذکورہ کلمات کو استعمال کرتے ہوئے مکمل کرنا ہے۔ تو کلمات ہیں الشتاء، السماء، 43، الربیع، الصیف۔ تو ان کلمات کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ تو دیکھیے، پہلا جملہ ہے یکون الجو باردا فی صیف الشتاء۔ اس طرح عزیز طلبہ ہم نے اس تمرین کو حل کرنا ہے۔ آئیے اب ہم التدریب الثالث کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الثالث، درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے چند جملے لکھے ہوئے ہیں جو سوالیہ ہیں، ہم نے اس کا جواب عربی میں تحریر کرنا ہے۔ سوال ہے کم فصلا فی السنۃ، اس کا جواب آپ کیا لکھیں گے؟ فی السنۃ 4 فصول۔ چونکہ آپ نے حوار اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے، تو اب آپ کے لیے اس تمرین کو حل کرنا بہت آسان ہے۔ آئیے عزیز طلبہ، اب ہم التدریب الرابع کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الرابع، حوار کو زبانی یاد کریں۔ عزیز طلبہ، یہاں آپ سے الدرس الثالث میں مذکور حوار زبانی یاد کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو آپ اس حوار کو اچھی طرح سے یاد کیجئے اور گھر میں کسی بڑے کو لازمی سنائیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر، معین و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔